بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو 1206 میں فوت ہوتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب پر عربی میں اور اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن سب سے اردو میں اچھی کتاب ایک بدنام مصلح ہے۔ ایک کتاب ہے ان کے بارے میں، ایک بدنام مصلح، کا نام مسعود عالم صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر یہاں مل جائے آپ کو تو وہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ہے یہاں؟ ہاں چلیے جزاک، یہ کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے تاکہ اس بارے میں مولانا یعنی امام محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں جو لے دے ہے، جو ان پر انکار ہے اور جو ان کا دفاع ہے، اس کی تمام تر پوزیشن آپ کے سامنے آ جائے۔ بہت اچھی کتاب ہے اردو میں اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں۔ عربی میں تو بہت کتابیں ہیں لیکن اردو میں اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں۔ ایک بدنام مصلح، مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چلیے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا حمد سے نہیں بلکہ بسم اللہ سے کی۔ کیوں کی ہے؟ ایک تو قرآن مجید کی مطابق ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سنت ہے۔ اور یہی جواب ہے اس بات کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیوں کیا ہے، حمد سے کیوں نہیں کیا۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی کس سے ہے؟ بسم اللہ سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے مکتوبات تھے وہ ان کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی تھی؟ بسم اللہ سے ہوتی، حمد سے نہیں ہوتی۔ خطبے کی ابتدا حمد سے ہوتی تھی، خطبے کی ابتدا حمد سے ہوتی، اور کتاب کی لکھنے کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی۔ اور اسی میں وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے عیدین کے خطبے کا کہ عیدین کے خطبے کی ابتدا تکبیر سے ہونی چاہیے یا حمد سے ہونی چاہیے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے نزدیک عیدین کے خطبے کی ابتدا تکبیر سے ہونی چاہیے، لیکن حدیث میں اس کی تائید نہیں ملتی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کی ہے کہ عیدین کے بارے میں تکبیر سے خطبے کی ابتدا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے خطبے کی ابتدا وہ کس سے ہے؟ حمد سے۔ اور تحریر کی ابتدا کس سے ہے؟ وہ بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی اسم ہے۔ باقی جتنے اسماء ہیں وہ سب توصیفی ہے۔ ذاتی اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ ہے۔ حال تعلم لہ سمیہ، اللہ نے فرمایا نا کیا تم جانتے ہو کسی اور کا نام اللہ ہے؟ کسی کا نام اللہ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا، جب پہاڑ پر گئے تھے تو تعارف کے طور پر کیا کہا تھا؟ انی انا اللہ، میں اللہ۔ اللہ رب العزت کا اسم گرامی یہ ذاتی ہے، اور یہی موقف ہے سیبویہ کا بھی، امام مبرد کا بھی، اور دوسرے بڑے ائمہ نحات کا بھی۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ یہ مشتق ہے الہ سے، لیکن صحیح نہیں۔ راجح یہی ہے کہ یہ اللہ کا لفظ پورے کا پورا یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے، بنیادی چیز یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے اسماء ہیں، جب ہم اس کو بلاتے ہیں، یعنی منادہ حرف ندا کے ساتھ اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے، یا الرحمن، یا الرحیم،
یا الغفور، جب ندا ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف لام ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ یا اللہ الف لام نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کسی اور معرفے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے لیے کسی اور معرفے کی، الف لام معرفے کا بھی ہے نا، کسی اور معرفے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات، اس پر بڑی بحث کی ہے علامہ کیا ہے بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور علامہ بیضاوی سے پہلے صاحب کشاف نے بھی، اور بیضاوی کی جتنی یہ ساری بحث ہے وہ صاحب کشاف سے محفوظ ہے، صاحب کشاف سے محفوظ ہے. اور اب ہمارے مدارس میں تو یہ بیضاوی پڑھائی نہیں جاتی، وہ تو مشکل کتاب سمجھ کے ویسے ہی خارج کر دی پڑھاتے ہیں. تو وہاں کتنی بات ہے اللہ کے لگے، لیکن واضح بات یہی ہے کہ یہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کا. اور باقی جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جتنے بھی اسماء حسنی ہیں، دیکھیے نا حدیث شریف میں کیا ہے؟ حدیث شریف میں بھی یہی ہے نا کہ اللہ کے 99 نام. اللہ کے کتنے ہیں؟ 99 نام. یہ کہیں نہیں ہے کہ رحمان کے نام کتنے یا رحیم کے نام کتنے، بات سمجھے یا؟ بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے کتنے نام، اور وہ سب کے نام کتنے نام ہیں؟ توصیفی. وہ رحمان ہو یا رحیم ہو یا جتنے بھی اوصاف نام ہیں وہ سب اللہ ذوالجلال کے کیا ہیں؟ توصیفی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے ہے الرحمن الرحیم. یہ پھر ایک بات ہے کہ رحمان زیادہ، دونوں ہی لفظ جو ہے نا وہ تفضیل کے معنی میں، رحیم بھی فعیل کے وزن پر، رحمان بھی فعلان کے وزن پر، دونوں کیا ہے؟ مبالغے کے سیغے. اب دونوں میں زیادہ مبالغہ جس میں ہے، اس میں بہت بات ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں کہ رحمان زیادہ مبالغے کا سیغہ ہے یا رحیم زیادہ سیغہ ہے. لیکن جو بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور ایسی کہی ہے کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. البدائع والصنائع میں، البدائع والصنائع ان کی کتاب، البدائع والفوائد، صنائع نہیں، البدائع والفوائد. البدائع والصنائع یہ تو فقہ کی ہے. البدائع والفوائد میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ رحمان ہے وفور رحمت کے لیے صفت کے طور پر، اور رحیم ہے وفور رحمت فعل کے طور پر. یعنی رحیم کا تعلق فعل سے ہے، صفت فعلی ہے، اور رحمان کا تعلق صفت ذاتی کے ساتھ. وفور پایا جائے، جیسے غضبان ہے نا، غضبان بہت غصے والا، بہت غصے والا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے ذات کے حوالے سے. اور یہی وجہ ہے بعد میں تو یہاں تک کہا کہ رحمان بھی اللہ ذوالجلال کا ذاتی نام. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل ادعوا اللہ او ادعوا. بعد نے یہ کہا ہے کہ رحمان بھی اللہ ذوالجلال کا کیا ہے؟ ذاتی نام ہے، جس طرح اللہ کا. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تنہا رحمان کسی کو نہیں کہنا چاہیے، جس طرح اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، رحمان بھی نہیں کہتے. اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں عبد الرحمن، عبید الرحمن، یہ کہنا چاہیے. حدیث میں بھی یہی ہے، احب الاسماء عند اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ اکبر کبھی. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی چند باتیں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اعلم، خوب جان لو، رحمک اللہ، خوب جان لو اللہ آپ پر رحمت فرمائے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ
کہ مزاج سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کے بارے میں اپنے دل میں کتنی رحمت اور شفقت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تھوڑے تے رحمت کرے، میں تو اللہ علیہ گل کر، یعنی یہ ایک اسلوب ہے بات کرنے کا جس میں خیر خواہی کا جذبہ جو ہے نا وہ نمایاں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے قارئین کے ساتھ خیر خواہی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یہ اسی پر یہ جملہ جو ہے نا وہ دلالت کرتا ہے۔ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر 4 مسائل کا جاننا لازم ہے، واجب ہے۔ 4 چیزوں کا جاننا لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الاولی العلم، پہلی چیز ہے علم، پہلی چیز ہے علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے نا کتاب العلم میں، باب باندھا ہے العلم قبل العمل، بعد القول قبل العمل۔ پہلے علم ہے، قول ہے، اس کے بعد عمل، یعنی عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ عمل سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ علم ضروری۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ امام غزالی نے تو کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ احیاء العلوم میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو واجب یا سنت ہے علی حسب المراتب اس کا علم حاصل کرنا واجب اور سنت، مستحب ہے آگے اس کا درجہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم حاصل کرنا نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا نماز سے پہلے ضروری ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھ سکے گا؟ اسی طرح روزے کا، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ مگر دین اسلام کی اساس وہ کیا ہے؟ لا الہ۔ دین اسلام کی آگے آئے گی، یہ بھی کہیں گے اس کی اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے؟ ہاں، یہ اس کے الفاظ ہی کافی ہے، کہ اس کے الفاظ ہی کافی ہیں۔ آپ تو کہیں گے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، الفاظ کافی ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن کتنے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم، اب لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور مشرک بھی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک بات کہتا ہوں، باقی ساری نہیں کہی جا سکتی، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرمایا اور کب فرمایا، یہ بات غور طلب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے مخاطب نبی علیہ السلام ہے، اور مخاطب بھی کم ہے، سورۃ محمد میں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ 13 سال تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزرے، اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ 13 سال گزرے نا یہی کلمہ سناتے ہوئے، اور اسی کلمے کے سنانے کے نتیجے میں تمام آنام اور مصائب جھیلتے ہوئے 13 سال گزر گئے۔
اب یہاں مدینے میں آ کے کہا جا رہا ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ خوب جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ۔ بعد میں تو یہ کہا ہے کہ اس سے مخاطب امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تخاطب ہے بسا اوقات وہ خود نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس سے مراد امت ہوتی ہے۔ خطاب نبی کو ہوتا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ امت ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، مراد کہاں یہاں کیا ہے؟ امت۔ یہاں مراد کون ہے؟ امت۔ یعنی بسا اوقات خطاب نبی کو ہوتا ہے لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ امت ہوتی ہے۔ اور کبھی خطاب نبی علیہ السلام سے ہوتا ہے اور آپ ہی مراد ہوتے ہیں۔ اب یہاں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بتلا کے نبی علیہ السلام کو اور پوری امت کو گویا اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے، بتلایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، اس کو سیکھو، اس کا علم حاصل کرو۔ فقط لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نہیں۔ ہاں وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ تو عمود ہے، وہ کیا ہے؟ عمود ہے۔ اس کی تنابع کہاں ہے؟ کوئی خیمہ تنہا عمود پر کھڑا رہ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب تک تنابع نہ ہوں اس وقت تک کوئی خیمہ تنہا عمود کے سہارے، لکڑی کے سہارے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کہتے یہ تو عمود ہے۔ اب اس کی تنابع کہاں ہے؟ اگر تنابع نہیں ہوں گی تو یہ خیمہ نہیں ٹھہرے گا، اسلام کا یہ خیمہ گر جائے گا۔ اور حضرت کیا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ کبھی کسی عدالت میں ایسا ہوا ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے مدعی کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہو دعوے کا؟ دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے؟ دعوے کا دلیل چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ یہی نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا بتلایا نبی علیہ السلام؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج البیت، صوم رمضان۔ اسلام یہ تنہا لا الہ الا اللہ اسلام نہیں ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ امام وہب بن منبہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان سے کہا کہ جناب کیا لا الہ الا اللہ مفتاح نہیں ہے جنت کی؟ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ جنت کی چابی ہے۔ وہ کہنے لگے بالکل چابی تو ہے لیکن دمدانے کے بغیر چابی بھی کوئی ہوتی ہے؟ ہاں چابی کے جو دمدانے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ آگے تالے میں جو بنے ہوتے ہیں اس کے خانے یا اس کے دائرے، وہاں جا کے وہ لگتی ہے اور وہ تالا کھلتا ہے۔ کوئی چابی دمدانے کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر چابی ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے دمدانے بھی ہونے چاہیے۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا۔ آج گمراہی کا نتیجہ ہی کسی بات کا ہے کہ اس کے مفہوم کو سے آگاہ ہی نہیں کر، بس کافی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ اب دیکھیے نا، جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس پر کچھ واجبات واجب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یا اسی طرح آپ پہلے آگے بڑھتے ہیں، جب آپ نکاح کسی کے کرتے ہیں، میں نے آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی کا فلاں کی بیٹی ہے، اس کا نکاح اتنے عوض میں جناب حق مہر میں تمہارے سے کرتا ہوں، تم سے کرتا ہوں تو تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول۔ اب قبول میں کیا لفظ شامل ہے؟ اس کا نان و نفع شامل ہے یا نہیں؟
علاج معالجہ شامل ہے یا نہیں؟ ضروریات زندگی سب شامل ہے یا نہیں؟ کل آپ کہیں گے قبول میں یہ کب ہے، میں نے تو صرف اس کو نکاح میں لیا تھا، یہ میرے اوپر لازم نہیں ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بیوقوف ہے یا عقل مند ہے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں، آپ قبول کر کے کہیں کہ ہم بس میں نے اس کو قبول کیا، میں اس سے اپنی حوث پوری کروں گا، باقی کچھ نہیں، تو یہ حماقت ہے یا نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، شرک بھی کیے جائے، قبروں کو سجدہ بھی کیا جائے، ہاں جی اللہ معاف فرمائے وہاں نظر و نیاز بھی کی مانی جائے، ہاں مگر مومنوں کے کشادہ ہیں راہیں نہ، سب اس کے لیے جائے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، قرآن نے کیا اکفارکم خیر من اولئکم، یہ تمہارے کو بہتر ہے کہ یہ سب کچھ وہی کرے اور یہ پھر مومن کے مومن رہے، یہ مسلمان کے مسلمان ہی رہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بنیادی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں العلم جاننا، اور وہ کیا ہے؟ وہ معرفت اللہ۔ یہاں پھر ایک بات ہے کہ معرفہ پہلے ہے یا فکر تفکر پہلے؟ قرآن مجید میں آیا نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یہ عقائد میں یہ بھی بات ہے کہ تفکر یا معرفت، معرفت کون سی چیز ہے؟ یہاں مصنف نے کہا معرفت، کہ معرفت ضروری ہے، معرفت اللہ، اللہ اکبر۔ معرفت کسی کو کہتے ہیں؟ معرفت اللہ کیا ہے؟ العلم هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ۔ معرفت کسی چیز کی معرفت کہ کیا معنی ہے؟ کہ کسی اس چیز کا علم اور اس کا ادراک کہ جو حقیقتاً اس علم کا، اس چیز کا جو ہے نا وہ حق رکھتی۔ العلم هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ، یہ ہے معرفت۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور ایک ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی آیات الہی کے بارے میں تفکر، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے اول چیز جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کی شہادت ہے اللہ الہ الا اللہ، اور یہی وہ چیز ہے جو سب سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو بتلائی۔ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ معرفہ کا ہے۔ پہلے اقرار باللسان، پہلے اقرار باللسان، پہلے معرفہ نہیں۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ معرفت، بات کہتے ہیں نا بدعی فرقے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی معرفت یہ کافی ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ کیا یہود نبی علیہ السلام کو یہود کو نبی علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی؟ اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، معرفت انہیں حاصل تھی لیکن ایمان نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول، بلکہ اللہ نے تو فرعون کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہے۔ موسیٰ کی حقانیت کا فرعون کو علم ہو چکا تھا، یہود کو بھی ہو چکا تھا، لیکن معرفت ایمان کے لیے کافی اقرار ہے، اور تنہا اقرار بھی نہیں ہے
کیونکہ اقرار منافق بھی کرتے تھے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تنہا اقرار بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ منافق بھی کہتے تھے کہ نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ کیوں وہ کافر کے کافر کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ اقرار کرتے تھے لیکن انہیں دل میں یقین نہیں تھا، اسی لیے ایمان کی تعریف میں اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی، تصدیق قلب نہیں تھی، سمجھے یا نہیں؟ معرفت یعنی ایمان کے ساتھ دونوں چیزیں بنیادی ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو خیر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے معرفت، و معرفت و نبی و معرفت و دین الاسلام بالادلۃ، دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، یہ معرفت دلائل کے ساتھ ہوتی، اقرار میں معرفت شامل نہیں ہے، معرفت اقرار سے زائد چیز، جب آپ دلائل سے سمجھیں گے تو یہ معرفت ہوگی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اصول کی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اعتقاد میں، ایمانیات میں تقلید جائز نہیں ہے، ایمانیات میں تقلید جائز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان میں، ایمانیات میں امام ابو حنیفہ کو یہ اپنا امام نہیں مانتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایمانیات میں نہیں، ایمانیات میں تصدیق چاہیے، بات پر چاہیے، اللہ بصیرۃ انا ومن اتبعانی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ماتریدی کی کرتا ہے یا اشعری کی کرتا ہے، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ ماتریدی کی کرتے ہیں تقلید، یہ سب مانتے ہیں لیکن وہ علی وجہ بصیرت مانتے ہیں، کبھی تو سارے دلائل بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے اب آگے آتی ہے بات، والدلیل، اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ والثانیہ، ہاں الثانیہ، پہلی چیز وہ، الثانیہ العمل، العمل بہ، یہ علم کا کیا ہے؟ ثمرہ ہے۔ علم کا ثمرہ کیا ہے؟ عمل۔ اگر علم کا یہ ثمرہ، یہ پھل نصیب نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا، تو وہ علم بیکار ہے۔ یہ بات اب یہاں رہنے دے گی، ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ آگے بات کریں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔